بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آج ہم ہمارے ملک میں جو پچھلے کچھ دنوں سے ایک بہت ہی بحث جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ مطیع اللہ جان کا اغوا، عدالت نے جسے مبینہ اغوا اور مطیع اللہ جان نے اغوا قرار دیا، یہ معاملہ اصل میں ہے کیا؟ اس معاملے کی حقیقت ہے کیا؟ یہ جاننا میرے لیے، آپ کے لیے اور میری پاکستانی قوم کے لیے بہت ضروری ہے. اور ان تمام حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں توقیر صاحب. آپ سینئر سیکیورٹی اینالسٹ ہیں اور رسک اسیسمنٹ ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام حماد. سر کیا حال چال ہیں سر آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں حماد. تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل پر مجھے مدعو کیا. سر یہاں پہ اسٹریٹ کمنگ ٹو دا کوسچن، یہ آپ کے اوپینین میں مطیع اللہ جان کا کیس ہے کیا؟ ہوا کیا جو اس نے اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دیا جو 30 منٹس پہ اس کی ڈیوریشن تھی، جو اس نے اپنے یوٹیوب کے چینل پہ اپلوڈ کیا؟ اس سٹیٹمنٹ کے اندر وہ مختلف اپنے ساتھ جو آپ بیتی ایک داستان جو ہے وہ سناتا ہے. تو آپ اس داستان کی سینس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا وہ سینس بنتی نظر آتی ہے ہمیں؟ دیکھیں حماد، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی سینس نہیں ہے. مطیع اللہ جان صاحب نے ایک نہایت غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا ہے. ان کا بیان کہ انہیں اغوا کیا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا پر یقین کرنا ذرا مشکل ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی بھی ایجنسی یا پولیس کے باوردی لوگ دن دہاڑے ایسے کسی کو غیر قانونی طریقے سے نہیں اٹھاتے ہیں، خاص طور پر اسکول کے سامنے جہاں انہیں پتا ہو کہ کیمرے سب کچھ ریکارڈ کر سکتے ہیں. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر یہ کیمروں کے سامنے کیا گیا تاکہ ویڈیو بن سکے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے حماد کہ ان کے گھر باراکو سے لے کے G6 کے راستے میں بہت سارے سنسان علاقے آتے ہیں، وہاں پر یہ آپریشن کیوں نہیں ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سستی شہرت اور پیسے کے لیے انسان سب کچھ کر سکتا ہے. پاکستان میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ کسی کا اغوا ہوا اور بعد میں پتہ چلا کہ اس شخص نے اغوا کا ڈرامہ خود کیا تھا تاکہ یا تو گھر والوں سے پیسے مل سکیں یا پھر سستی شہرت حاصل ہو سکے، یا پھر ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جن میں دوسروں پر الزام لگا کر بدنام کرنا مقصد ہوتا ہے. سر اس کے اندر اگر ایک یہاں پہ جو کمپلیکشن ہے اس وہ اپنی ویڈیو کے اندر زد و کوب کی بات کرتا ہے. جتنی دفعہ اس کو زد و کوب کیا گیا ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے ڈیو پروسیس کو فالو نہیں کیا مطیع اللہ جان صاحب نے، اور انہوں نے میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے نہیں گئے اور پولیس کو رپورٹ نہیں کی؟ کیا یہ ان کی فیملی کی غلطی اور انہیں سسپیشیس ثابت نہیں کرتا؟ دیکھیں، مطیع اللہ جان کے مطابق انہیں اغوا کر کے ان پر تشدد کیا گیا اور بار بار کیا گیا. تو سب سے پہلے تو انہیں کسی گورنمنٹ کے منظور شدہ اسپتال سے میڈیکل سرٹیفکیٹ یا رپورٹ بنوانی چاہیے تھی اور میڈیکل چیک اپ کروا کر یہ رپورٹ جو ہے وہ پولیس کو پیش کرنی چاہیے تھی، جو کہ ضروری تھی. اس کے بعد انہوں نے پولیس کو کیوں نہیں اطلاع دی اور ایف آئی کٹوائی، جو کہ قانونی طریقہ تھا؟ ان کے مطابق انہوں نے اپنے بھائی کو اطلاع دی، جنہوں نے پولیس کو اطلاع دیے بغیر خود ہی ان کو گھر لے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں شک و شبہات کو پیدا کرتی ہیں، اس لیے کہ اس واقعے کی مکمل طور پر غیر جانبدار تفتیش ہونی چاہیے تاکہ عوام کو اصل حقائق معلوم ہو سکے. سر تھینک یو فار دس آنسر. لیکن یہاں پہ ایک سوال جو ہے نا وہ جنم لیتا ہے کہ جو ہماری صحافتی طبقہ ہے وہ ان کی حمایت کے اندر کھول کر سامنے آ گئے ہیں. وہ ان کی حمایت میں کھول کر سامنے آئے ہیں یا پاکستان کے ریاستی اداروں کی مخالفت میں سامنے آئے ہیں؟ یہ ایک نہایت پیچیدہ معاملہ ہے. اسی معاملے کی روشنی میں اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں تو اس ڈرامے کو اگر ہم اسے ڈرامہ سپوز کرتے ہیں تو اس ڈرامے کا میکسیمم بینیفیشری کون ہوگا، اور یہ میکسیمم جو ہے یہ ڈیمیج اس نے کن لوگوں کو یہ ڈیمیج کرے گا؟ دیکھیے حماد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ایک سوچی اور سمجھی سازش کے تحت پاکستان آرمی اور انٹیلیجنس اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں پاکستان کو ایک دفعہ پھر بدنام بھی کیا گیا ہے. جمہوریت اور جرنلزم کے نام پر ایسا کرنا مناسب نہیں ہے. مطیع اللہ جان خود پاکستان آرمی میں کیڈٹ کے طور پر بھرتی ہوئے تھے. آپ اپنے ناظرین کو ان کے کیڈٹ کے طور پر بھرتی ہونے والی وہ تصویر دکھا سکتے ہیں جن کا ان کا GC نمبر بھی موجود ہے، ان کی تصویر بھی موجود ہے. ان سے پوچھا جائے کہ ان کو فوج سے کیوں نکالا گیا.
ان پر کیا الزامات تھے. انہیں چاہیے کہ ٹی وی پر آ کر یہ سب کچھ سچ بتائیں، کیونکہ ان کا ریکارڈ تو پاکستان آرمی کے پاس موجود ہے. اصل میں یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حاصل نہیں کر سکتا تو اسے اپنی ناکامی کو قبول کرنے کے بجائے اس چیز کو برا بھلا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں مطیع اللہ جان بھی جو ہے یہ پاکستان آرمی سے ایک قسم کا ریونج لے رہے ہیں اور ان کو بدنام کیا جا رہا ہے. دیکھیں جمہوریت اور جرنلزم کے نام پر ایسا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے نہ صرف ان کی اپنی بدنامی ہوگی بلکہ پاکستان آرمی، انٹیلیجنس اداروں اور پورے پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہو چکی ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ تفتیش کی جائے اور اس تفتیش میں مطیع اللہ جان کو سامنے رکھا جائے اور ان کو یہ بھی کہا جائے کہ آپ آ کر ٹی وی کے اوپر آ کر اپنا بیان دیں اور یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا وہ کیا ہوا. اپنے چینل پہ، پرائیویٹ چینل پہ ایسے بیانات دینا جو ہے یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے. سر تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا اس سارے ان کے کردار اور ان کی بیک گراؤنڈ ہسٹری پہ بات کرنے کا. اب یہاں پہ سر جو آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان ساری معاملات کو سلجھانے کے لیے، کیونکہ یہ گتھی تو بہت الجھ چکی ہے. کیونکہ پاکستانی عوام، ہماری جو عوام ہے، ان کے آئی کیو لیول کی اگر ہم بات کریں تو وہ کانسپریسیز پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. وہ بات جس کے اندر نیگیٹیویٹی بہت زیادہ ہو، یا ہمارے اپنے اداروں کے خلاف باتیں ہوں، یا ہمارے اپنے اداروں پہ الزامات ہوں، ان باتوں کو ہماری عوام کے اندر ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ ان باتوں کو تسلیم زیادہ کرتے ہیں. تو ہم بطور پاکستان کے رسپانسبل شہری ہم کیا ایسے اقدامات لے سکتے ہیں جن سے ہم مطیع اللہ جان کے اس تمام واقعے کو ایکسپوز کر سکیں اور حقیقت کو پاکستانی عوام کے سامنے لا سکیں؟ دیکھیے ہمارا سب سے بڑی بات آپ نے بالکل صحیح ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ ایک شیطان کی آنکھ کی طرح ہے جو کان بھی رکھتا ہے، منہ بھی رکھتا ہے اور آنکھ بھی رکھتا ہے. یہ لمبے سے لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. کوئی شخص اگر کوئی منفی قسم کا بیان یا ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لاتا ہے تو وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنی منفی سوچ سے مثبت سوچ کو اپنانا ہوگا اور ایسی ویڈیو یا ایسے کردار جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہو ان کو قوم کے سامنے رکھنا ہوگا. نہ یہ کہ اس کے اوپر ہم کمنٹ کر کے عوام کو بلکہ بتائیں کہ ہاں جی یہ ہو چکا ہے، یہ بریکنگ نیوز ہو گئی اور یہ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ہمیں بہت زوردار طریقے سے اس کی خدمت کرنا ہوگی اور اس کے لیے ہمیں عملی طور پر سوشل میڈیا پہ بھی، پرنٹ میڈیا پہ بھی اور ٹیلی ویژن پہ بھی آ کے ہمیں، الیکٹرانک میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں، ان پہ آ کے ہمیں یہ دکھانا ہوگا کہ یہ لوگ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں. ایسے لوگ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیوں کیا گیا، کیا سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا یا پھر پیسے حاصل کرنے کے لیے کیا گیا یا کس مقصد کے لیے کیا گیا. تو اس مقصد کو ناکام بنانا میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جن کو میں اینیمیز ودن کہتا ہوں اور جو پاکستان کو سخت نقصان پہنچا رہے. تو عوام کو چاہیے کہ ایسی منفی سوچ جو ہے وہ مت رکھیں اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ پاکستان کی خدمت. سر آخر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے ہمارے اس وقت کے جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں انہیں آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ انہیں اس سچویشن کو، اگر آپ وہاں پہ ہوتے تو آپ اس سچویشن کو، موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور موجودہ وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ کیا آپشنز جو ہیں وہ استعمال کرتے؟ دیکھیں اگر میں وہاں ہوتا، ہمارا تو سب سے پہلے تو میں انہیں چیلنج کرتا کہ آپ آئیے اور ٹیلی ویژن پہ مناظرہ کریں، ٹیلی ویژن پر آ کے عوام کو حقیقت بتائیں اور سوالوں کا جواب دیں. سب سے پہلے وہی بات کہ آپ کا ماضی کیسا رہا اور آپ نے ماضی میں جو کچھ کیا وہ عوام کے سامنے رکھیں اور پھر جو یہ کیس ہوا، جو واقعہ ہوا، اس کی پوری تفصیل کے اوپر جو ہے سوالات اور جوابات ہونے چاہیے
تاکہ عوام کو حقیقت کا پتہ چل سکے. اور یہاں سے میں پھر یہ کہوں گا کہ حقیقت جو ہے عوام کے سامنے آ جائے گی. اس طرح پرائیویٹ چینل کے اوپر باتیں کرنا تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. تو میں اداروں کو بھی یہی کہوں گا کہ انہیں کہا جائے کہ آپ سب سے پہلے اپنی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ ہمیں پیش کریں, FIR کٹوائیں, اور پھر ٹیلی ویژن پر آ کر جو جوابات ہیں وہ دیں. سر تھینک یو. آج کے لیے آڈینس اتنا ہی. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہوگی, اور آپ نے اس ڈسکشن کو بہت جو ہے وہ فروٹفل پایا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں ود نیکسٹ گیسٹ. تھینک یو توقیر صاحب. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.